اللہ تعالیٰ ان صفات والے بندوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب پہ نظر رکھے اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھے۔ اپنے عیب اس کو دوسروں کی عیب بینی سے روک دیں۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو اسے اپنے اندر بہت سارے عیب نظر آئیں گے اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا بندہ ترقی کرتا ہے روحانی اعتبار سے بہت زیادہ، جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ دوسروں کا اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس میں تعویل کرتا ہے، اگر وہ تعویل والا عیب ہو تو تعویل کرتا ہے، اور ایسا عیب ہے کہ جس کی عادت ہی کسی نے بنائی ہوئی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اصلاح اس کے ذمے نہیں ہے، اصلاح اس کا ذمے عوام الناس کے ذمے تبلیغ ہوتی ہے، اصلاح ذمے نہیں ہوتی، ہر ایک کے ذمے نہیں ہوتی اصلاح۔ تبلیغ کرنا جو ہے وہ ذمہ ہے، ایک بات کو بتا دینا، بس ایک دفعہ سمجھا دینا حکمت کے ساتھ، وہ بھی حکمت کے ساتھ، جہاں شر کا ڈر ہو وہاں وہ بھی نہ کرے، بس اس کو برا سمجھے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ الٹے پڑتے ہیں، بات کو سمجھاؤ تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ انسان کو کوئی حق بات کہے، اگر وہ کہنے والا بچہ بھی ہو نا، تو جو بندہ مٹا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی بات میں بھی غور کرتا ہے کہ اس نے بات ٹھیک کہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بچہ ہے تو ضروری وہ بات غلط کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس نے جو جس بات کی نشاندہی کی ہے وہ ٹھیک ہو، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص عالم ہے، بڑا شیخ ہے، لیکن کسی شخص نے کسی غلطی کی طرف توجہ دلا دی، اب یہ کہے میں تو بڑا عالم ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے، میں بڑا شیخ ہوں، اور اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بات کہنے والا کوئی بھی ہے تو اس بات میں غور کرے انسان کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، کہ غلط کر رہا ہے۔ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پہ ایک دم سے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اس کی بات میں غور کرے۔ یہ وہ کرے گا جو اپنے عیوب پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس کو وہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ عاجزی والا بندہ ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھاتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں معاشرے کے اندر، اور جو تکبر کرتا ہے نا اللہ اس کو گراتا ہے۔ تکبر سے عزت نہیں ملتی انسان کو، عزت ملتی ہے عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور ایک صفت یہ ہوتی ہے اس عاجزی والے بندے کے اندر کہ اس کو اس کے اپنے اندر جو صفات ہوتی ہیں نا، ان صفات پر بھی نظر نہیں رکھتا، ان صفات پر نظر نہیں اس کی جاتی، وہ اپنے عیوب ہی کو دیکھتا ہے، صفات کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی بات سامنے آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بات بھی میرے اندر ہے، وہ اپنی صفات کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ جو اپنی صفات کو بھول جائے نا اس کو کہتے ہیں، اس سالک کو کہتے ہیں فنا فی الفنا۔ یہ جلدی سے نصیب نہیں ہوتی یہ چیز میں، اس میں وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو فنا فی الفنا ہی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ انسان اپنی صفات کو بھی بھول جائے اور بس لگا رہے محنت کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ ایک صفت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کی پسند فرماتے ہیں، مہمان نواز بہت ہوتا ہے بندہ، مہمان نواز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت بڑی صفت سمجھی جاتی تھی، یہ ہر دور میں بہت اچھی صفت ہے، مہمان نوازی کرنا۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو وہ قصہ سنایا تھا، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، اپنے مکتوبات وغیرہ پہ، کہ وہ ایک شخص نے کسی کے مہمانی کی، میں اس کو دہراتا ہوں قصے کو۔ اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ بار بار اس کو موشن آتے تھے، اور اس نے اس کی خدمت اپنے ذمے لے لی۔ مہمان تھا، دوست تھا، اور مہمان بھی بنا لیا اس کو۔ اتنی مہمانی کہ اس نے خدمت بھی ذمے لے لی، اور یہ خدمت بہت مشکل ہے، موشن لگ جائیں کسی کو، اور پھر واش روم بھی نہ ہو، وہ تو اس وقت تو باہر جانا پڑتا تھا نا، تو وہ بیچارہ وہیں کہ تشت میں کرتا تھا گند، اور وہ یہ اٹھا کے باہر پھینک کے آتا تھا، اور پھر دھو کے لاتا تھا اس کو، بار کرتا تھا، رات کو بھی جاگتا تھا اس کی خدمت کے لیے۔ اور بیٹھا ہوا تھا تو رات کے وقت وہ اس کو اونگ آ گئی، تھکا ہوا تھا، تو وہ جو مہمان تھا اس نے دیکھا کہ سو رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا کہ نمتا نہ اللہ نک اللہ، تو سوتا ہے تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ میزبان کو کہہ رہا ہے، مہمان شرم کر ہے۔ ایک دم اٹھا اور اس نے پھر خدمت کرنی شروع کر دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا اس بزرگ سے، میزبان سے، کہ جب اس نے تم پر لعنت کی تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ نمت رحمک اللہ، رحمک اللہ، تو سوتا ہے اللہ تیرے پہ رحمت کرے۔ اس نے اس بات کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اور اس کو ایسا سمجھا، اللہ، ایسی پازیٹیوٹی، ایسی پازیٹیو سوچ یہ کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو مٹا ہوا ہو، مہمان نوازی کر رہا ہے اور مٹا ہوا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتے ہیں۔ مہمان نواز اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک صفت، 2-3 صفتیں میں گنتی نہیں کرتا، چلیں، ایک صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بندے کی، سخاوت۔ سخی بندے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ شیطان ڈرتا ہے سخی سے، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے سخی کو۔ اور اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے اور صحیح نیت کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، صحیح نیت کا کیا مطلب ہے؟ اپنا نام نمود نہیں چاہتا، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، اور لوگوں کے بھلے کے لیے کرتا ہے کہ یہ بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہے، مسکین ہے، یہ بیوہ ہے، اس کی مدد کر دی، اس لیے نہیں کہ تصویریں بنوانی ہیں اور اس کی ویڈیو چلانی ہے اور شہرت ہونی ہے اور ووٹ لینے ہیں، اس لیے نہیں کہ بلے بلے ہوگی، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سخاوت کرتا ہے۔ اتنی بڑی نیت بھی نہیں ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کے جذبے سے، اس کا دل نرم ہے اور لوگوں کی خیر خواہی کے جذبے سے کرتا ہے، اور پھر بھول جاتا ہے، احسان نہیں جتلاتا، ان سے کوئی خدمت نہیں چاہتا، بہت بڑی بھی نیت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ شانو کو یہ بندہ پسند ہے، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ شانو اس کو ہدایت عطا فرما کر اس کو اپنا قرب کا مقام عطا فرما دے۔ سخی بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سخی آدمی سے۔ اس لیے اپنے اندر ہم جھانک کے دیکھیں کہ کیا میرے اندر کہیں بخل تو نہیں ہے، کہ بخیل سے بندہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن یہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ اپنے بخل کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اس لیے وہ عبادت گزار بخیل کو پسند کرتا ہے شیطان، اور فاسق سخی سے ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں اسے گناہ تو کرواتا ہوں
لیکن قیامت کے دن اس کی سخاوت کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگتا۔ قیامت کے دن تو یہ تو حدیث شریف کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی نیتیں اچھی ہیں نا، جیسے میں نے پہلے عرض کی، عین امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو دنیا کے اندر ہی نیک اعمال کی توفیق دے کے فسق و فجور سے توبہ کی اس کو توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ ایمان والا ہے نا تو سخی آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کو یہ صفات پسند ہیں، اپنے عیوب دیکھنا، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، مہمان نوازی کرنا، اور جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، صلہ رحمی کرنا، یہ وہ صفات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا بات کی جائے، اتنی صفات تھیں، لیکن یہ جو چند صفات ہیں نا، ان کے بارے میں تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر بھینچا، 3 دفعہ بھینچا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بخار کسی کیفیت ہو گئی، آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے، ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی دی تھی نا، آپ وہ الفاظ دیکھیں کہ کیا تھے، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق والوں کا حق دلواتے ہیں، اور آپ جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایک اور بھی تھی، 5 یا 6 صفات بیان کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ وہ صفات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے ہی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ بھی صفات تھیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت تو اسلام نہیں آیا تھا، ابھی تو تعلیمات اسلام کی نہیں آئی تھی، تو پہلی تعلیمات کی بنیاد پر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس بندے کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، وہ صفات والا بندہ جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ صفات جس بندے کے اندر ہوں گی نا، امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے گا۔ اس لیے یہ صفات ایسی ہیں کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ صفات میرے اندر ہیں۔ اگر صفات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اپنی ان صفات پہ بار بار غور نہ کریں، ان صفات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس کی عادت بنائیں، اتنی عادت ہو سخاوت کی کہ اپنی سخاوت کو بھول جائیں، اتنی عادت ہو مہمان نوازی کی کہ اپنی اس صفت کو بھول جائیں اور اس کی عادت بنا لیں۔ عادت بنانا جو ہے وہ ہے کہ عبادت، ہماری عبادت، اتباع سنت اور عبادت، یہ ہماری عادت بن جائے، ایسی عادت بن جائے کہ اس کے خلاف اگر ہو تو طبیعت کے اندر کراہت ہو۔ مثلا یہ ٹخنوں سے اونچی شلوار کا حکم ہے، اتنی عادت ہو کہ اگر کوئی شلوار درزی نے ایسی سی دی ہے کہ ٹخنوں کو ٹچ کر رہی ہے نا، تو بس کراہت ہو کہ گرانی ہو کہ یہ کیا اس نے نیچی شلوار سی دی ہے۔ یہ ہو اگر ننگے سر کبھی کی پھرنا پڑ رہا ہے نا، کیوں نہیں سن رہے ہیں نا، تو کراہت ہو اس بات کی کہ اوہو میں سنت کے خلاف کیوں ننگے سر پھروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی ٹوپی اتاری یا امامہ اتارا نا، گھر میں آئے تو کبھی امامہ اتار دیا یا ٹوپی اتار دی تھوڑی سی دیر کے لیے، ورنہ سر کو ڈھانپ کے رکھا، ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا یہ سنت استمراری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہے اس پر۔ تو کراہت اگر دوسرے کوئی لباس پہننا پڑ جائے نا مجبوراً سنت سے ہٹ کے،
تو طبیعت کے اندر بے چینی ہو جائے کہ یہ کیا مجھے پہننا پڑ گیا، بس جلدی جلدی میں اتاروں اور پھر وہ شلوار قمیض وہی اپنا سنت والا لباس میں زیب تن کروں۔ اس کو کہتے ہیں کہ عبادت اور سنت کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لینا۔ تو ان صفات کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔